2025 साउथ एशिया एक और आजमाइश के मोड़ पर है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और हर तरफ मिलिट्री मूवमेंट्स का प्रेशर महसूस हो रहा है। हर न्यूज़ हेडलाइन में एक ही सवाल कि क्या पाकिस्तान और इंडिया जंग अफोर्ड कर सकते हैं। पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल 2025 में जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में पेश आया, जिसमें कुछ सिविलियंस मारे गए जिनमें कुछ हिंदूज और एक क्रिश्चियन शामिल थे। ये इंसिडेंट दोनों कंट्रीज के दरमियान एक वॉर की सूरत इख्तियार कर गया। पहलगाम का हमला एक शॉक वेव बनकर पूरे रीजन में दौड़ गया। कश्मीर एक मरतबा फिर से आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा, मगर ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक था या किसी बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम का पहला मूव। एक हमला 100 सवालात। ये अटैक एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था या सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये कहना जरा मुश्किल है। The CCS decided upon the following measures. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. India will be withdrawing its own defence, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. The defence, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. चलिए हम दोनों कंट्रीज का कुछ हद तक कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो वॉर को ज़्यादा अफोर्ड कर सकती है और कौन सी नहीं। अगर हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात करें तो इंडिया इस वक्त चौथे नंबर पर खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का नंबर है 12। एयरफोर्स कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया ऑपरेट्स 2229 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 513 फाइटर जेट्स जिनमें राफेल, Su-30 MKI और तेजास वगैरह शामिल हैं, 899 हेलीकॉप्टर्स, 6 एवियर टैंकर्स वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान और इंडिया की नेवी का कंपैरिजन करें तो इंडिया के पास इस वक्त 293 वेसल्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिनमें INS विक्रांत वगैरह शामिल हैं, 3 डिस्ट्रॉयर्स, 18 सबमरीन्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एंड 1.46 मिलियन एक्टिव आर्मी शामिल है। इंडियन आर्मर्ड व्हीकल्स 148594 हैं और $75 बिलियन का इनका डिफेंस बजट है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 1399 एयरक्राफ्ट, 328 फाइटर जेट्स जिनमें F-16 वगैरह शामिल हैं, 373 हेलीकॉप्टर्स, 64 टैंकर्स। और पाकिस्तान की नेवी की बात करें तो 121 वेसल्स, 9 एयरक्राफ्ट, 9 डिस्ट्रॉयर, 8 सबमरीन्स एंड लिमिटेड ऑपरेशनल स्कोप। पाकिस्तानी ट्रूप्स की बात करें तो 654,000 ट्रूप्स एक्टिव एंड बैक्ड बाय 500,000 ट्रूप्स। पाकिस्तान की डिफेंस बजट है $7.46 बिलियन, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलिट्री पावर में भी बेमिसाल है। इंडिया का डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की टेक्टिकल प्रिसीजन और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी उसे इक्वली फॉर्मिडेबल बनाए। जंग सिर्फ ताकत से नहीं, स्ट्रेटजी से भी जीती जाती है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, पावर इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर, स्ट्रेटजी डिफाइंस विक्ट्री। तो इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे। अगर हम इकोनॉमिक कंपैरिजन की बात करें तो पाकिस्तान के सब जीडीपी रेशियो है $1.379 ट्रिलियन, जबकि इंडिया की जीडीपी है $1.423 ट्रिलियन। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 2.5% से 3.5%, जबकि IMF से पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली 2024 में $7 बिलियन का लोन लिया और अब पाकिस्तान की आंखें हैं कि 30 जून तक IMF से $2.3 बिलियन का फिर से लोन लिया जाए। पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशियो है 73.6%, जबकि इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो है 80%। पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व है $15.4 बिलियन, जबकि इंडियन फॉरेन रिजर्व है $17 बिलियन। अगर FDI कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान FDI में इंडिया से लोअर रैंक करता है। पाकिस्तान ने रिसेंटली $2 बिलियन ओवर द पास्ट ईयर्स परफॉर्म FDI, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो FDI है वो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उसकी रही है और $71 बिलियन जो कि 2024 में इंडिया की FDI परफॉर्मेंस रही है। यानी इंडिया के पास मार्केट में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर हैं, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी हाई है। इंडिया जो है वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभर रहा है और जल्द ही वो जापान को भी सरपास कर जाएगा। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में इंडिया की इकोनॉमी है वो 6.2% के रेट से ग्रो करेगी और 2026 में जो कि 6.3% तक जा पहुंचेगी। अगर पाकिस्तान के ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक्सपेक्ट की जा रही है 2025 में वो 2.3% की इकोनॉमिक कंपैरिजन में भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। अगर हम न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटीज की बात करें तो इंडिया के पास है अग्नि 5 मिसाइल जिसकी रेंज है 5200 किलोमीटर। ये कि वो अग्नि 6 पर भी काम करेंगे और 2026 तक आंध्र प्रदेश इलाके में न्यू न्यूक्लियर सबमरीन भी लॉन्च करने का सोचा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटीज की बात करें तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट रेंज मिसाइल है शाहीन 3 जिसकी रीच है 2750 किलोमीटर, जो कि मजीद 3000 किलोमीटर तक डेवलप किया जाने का सोचा जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटीज में भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान से आगे है। मजीद इंडिया को डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है। एनुअली 24 मिलियन पीपल जो है इंडिया में मिलिट्री एज को रीच करते हैं, जबकि पाकिस्तान में एनुअली 4.8 मिलियन पीपल जो है वो मिलिट्री एज को पहुंचते हैं। यानी कि जंग का सबसे पहला और गहरा असर इकोनॉमी पर होता है। दोनों मुल्कों की जीडीपी पहले ही फ्रेजाइल है। वार का मतलब है $1 ट्रिलियन का खर्चा, इन्वेस्टर फ्लाइट और अवाम की मुसलसल तकलीफ। डिप्लोमेटिक डायनामिक्स में बात करें तो जहां पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट हासिल है, वहीं इंडिया को इजराइल, US और रशिया का सपोर्ट हासिल है।
یعنی کہ ڈپلومیٹک انٹرنیشنل سپورٹ میں بھی انڈیا پاکستان کو سرپاس کر گیا. گلوبل گورننس میں بھی انڈیا وائس جو ہے اسے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے پاکستان کی نسبت, چاہے وہ UN کا فورم ہو یا پھر G2O کا فورم ہو. جبکہ پاکستان جو ہے وہ ابھی US اور چائنا کے درمیان بیلنس ہی نہیں کر پا رہا ہے. انڈیا جو ہے اپنی ڈپلومیسی کو پروموٹ کر رہا ہے گلوبلی, گلوبل فورمز پر الائنسز بنا کر, اور نیپال, بنگلہ دیش اور بھوٹان جیسی کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مضبوط کر کے. جبکہ پاکستان کی امیج کی بات کریں تو پاکستان جو ٹیررسٹ کنٹری سمجھا جاتا ہے, اور حال ہی میں 2018 سے 2022 تک FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان رہ چکا ہے. اپنی مزید کوششوں کی وجہ سے پاکستان نے ریسنٹ ہی خود کو FATF کی لسٹ سے آزاد کروا لیا ہے. لیکن پاکستان میں مور فائنینشیل اسٹیبلٹی دیکھی جائے گی. ٹھیک, انٹرنیشنل سپورٹ میں بھی انڈیا پاکستان سے آگے ہے. انٹرنل اسٹیبلٹی کی بات کریں تو پاکستان کو انٹرنل پولیٹیکل کرائسس جو ہے 2025 میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پاکستان کا انفلیشن ریٹ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ڈائنس کے اکارڈنگ وہ 0.5% تک اس میں ڈراپ دیکھا گیا ہے. انفلیشن ریٹ ہے وہ 3.34%, جو کہ اس کے پچھلے منتھ سے 3.61% سے کم ہوا ہے. یعنی کہ پاکستان کو انٹرنل اسٹیبلٹی بھی حاصل نہیں, جبکہ انڈیا کو انٹرنل اسٹیبلٹی بھی حاصل ہے. اسٹریٹجک جیوگرافی اینڈ لاجسٹکس میں بھی انڈیا جو ہے اس کے کافی سارے بارڈر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیے ہوئے ہیں, کہ پاکستان کے پاس سی پیک اور گوادر پورٹ جیسا پورٹ موجود ہے. سائبر کیپیبلٹیز میں اگر ہم بات کریں, را اور ISI کا کمپیریزن کریں, را جو کہ انڈین انفلوئنس آرگنائزیشن ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول ہے, اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے اور وہ ویل مینیجڈ ہے. جبکہ پاکستان کی جو ISI ہے اس میں لیس فنڈنگ کی جاتی ہے اور اپنے آپریشنز اور انفلوئنس قائم کرنے کی وجہ سے جانی جاتی ہے, کیونکہ اس پر گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور نہ ہی یہ ویل آرگنائزڈ ہے, اور بہت دفعہ اس نے گورنمنٹ کو سرپاس کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی کہ انڈیا کی جو را ہے وہ پاکستان کی ISI کی نسبت کافی لحاظ سے بھی انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے ایک قدم آگے ہے. اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی بات کریں تو 1948 میں جو فرسٹ انڈو پاک وار کشمیر ایشو پر لڑی گئی تھی, جس میں UN نے مداخلت کی, اور 1949 میں سیز فائر کی صورت میں وہ ختم ہوئی اور ایک LOC لائن آف کنٹرول بنا دی گئی دونوں کنٹریز کے درمیان. اس کے بعد 1965 میں دونوں کنٹریز کے درمیان کشمیر ایشو پر پھر سے وار لڑی گئی اور UN نے سیز فائر کیا, اور 1966 میں تاشکنڈ ڈکلریشن دونوں کنٹریز کے درمیان سائن ہوا. اس کے بعد 1971 کی وار دونوں کنٹریز کے درمیان لڑی گئی, جس کے رزلٹ میں ڈائریکٹ بنگلہ دیش جو تھا وہ پاکستان سے الگ ہو گیا اور انڈیا جو تھا اس جنگ میں جیت گیا. اس کے بعد جو موسٹ ریسنٹلی پاکستان انڈیا کے درمیان جو وار ہوئی ہے وہ ہے 1999 کی وار. اس سے پہلے تو دونوں کنٹریز کے درمیان کچھ خاص اسٹرانگ ملٹری کیپیبلٹیز بھی نہیں تھی, مگر اس وقت اور اب دونوں کنٹریز کے درمیان کافی اسٹرانگ ویپنس ہیں. اگر ہم ابھی کی وار اگر ہو جائے تو اس کا 1999 کی کارگل وار کے ساتھ کمپیریزن کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا. 1999 میں کارگل وار کی جو ٹوٹل کوسٹ تھی وہ اس وقت 700 سے 900 کروڑ بنتی ہے, اپروکسیمیٹلی ابھی کا 495 کروڑ, جس میں ڈرونز, سیٹلائٹس, میزائل سسٹم, سائبر ڈیفینس سسٹم, ایئر ڈیفینس پلیٹ فارمز, موبلائزیشن لاجسٹکس کا جو خرچہ ہے 420 کروڑ پر ڈے بنتا ہے. جبکہ ایمرجنسی ڈیفینس, فیول, سپلائی چینز, اکوپمنٹس, انفراسٹرکچر ریپیئر, انفلیشنری افیکٹس اکراس سیکٹرز آفٹر دی وار جن میں انرجی, ٹریڈ وغیرہ شامل ہیں, وہ بنتے ہیں آلموسٹ 49,000 کروڑ. اگر ابھی کی بات کریں تو جو انڈیا ہے وہ وار کو کافی دن تک سفر کر سکتا ہے, جبکہ پاکستان زیادہ دیر سفر نہیں کر سکتا. انڈین ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ ہم صرف ان کو نہیں پکڑیں گے جنہوں نے حملہ کیا, بلکہ ہم ان تک بھی پہنچیں گے جنہوں نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر یہ ناپاک سازشیں کی. انڈائریکٹلی پاکستان کی بات کی جا رہی ہے. بھارت سرکار وہ ہر قدم اٹھائے گی جو ضروری اور اپیکت ہوگا, اور ہم صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچیں گے جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے, ہم ان تک بھی پہنچیں گے جنہوں نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہندوستان کی سرزمین پر ایسی ناپاک حرکتوں کی سازشیں رچی. جس کے جواب میں پاکستانی ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے کہا, I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. This is an option only in the case our existence is in very very precarious situation and there is a direct threat to our دراصل بات یہ ہے existence. کہ سوشل میڈیا پر تو جنگ کے حالات نظر آ رہے ہیں اور کافی سارے میمز بھی بنے ہوئے ہیں. یار پاکستان اور انڈیا کی جنگ کس ملک میں ہوتی ہے؟ یار مجھے ایک دن پہلے بتا دینا, میں نے جوتے لینے ہیں. بھائی جنگ 3 بجے سے پہلے شروع کرنا, میرے کو ٹیوشن جانا ہوتا ہے. مگر کیا ریئل لائف میں ایسا ہے بھی یا نہیں؟ اور اس پر مزید میڈیا نے دونوں کنٹریز کے درمیان آگ کو بھڑکا دیا ہوا. 21st سینچری کی وار صرف بارڈر تک محدود نہیں, اب جنگ میڈیا, مائنڈ, مس انفارمیشن کے بیٹل فیلڈ پر ہوتی ہے. پروپیگنڈا, وائرل ٹویٹس اور مینیپولیٹڈ ویژول ایموشنز کو اجنائٹ کرتے ہیں اور حقیقت کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ایسی میجر رپورٹ کے اکارڈنگ اگر 2025 میں نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو 5 کروڑ لوگ ڈائریکٹ مریں گے اور دنیا میں ایک نیوکلیئر ونٹر دیکھا جائے گا اور 6 بلین لوگ بھوک بندی سے مر جائیں گے. مزید یہ کہ 1981 کی ایک اسٹڈی کے اکارڈنگ کراچی نیوکلیئر پلانٹ پر اگر اٹیک ہو جاتا ہے تو پاکستان میں 10 سے 20 ہزار تک تھائرائڈ کینسر کے کیسز مل کر آئیں گے. یعنی کہ اگر وار ہوتی ہے تو اس کے ایفیکٹ صرف پاکستان اور انڈیا پر نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ دیکھے جائیں گے. فار ایگزامپل, جیسا کہ گریٹ ڈپریشن پیریڈ میں صرف US کی اکانومی گرنے کی وجہ سے اثرات دیکھے گئے تھے, اسی طرح کے بلکہ اس سے بھی بدتر حالات 2025 میں ورلڈ وائڈ دیکھے جائیں گے. کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. دونوں کنٹریز LOC لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز کر رہی ہیں. روٹرز کی ایک رپورٹ کے اکارڈنگ یونائٹڈ نیشنز ایکسپریس کنسرنز اوور دی رائزنگ ٹینشن اینڈ منسٹری آف فارن افیئرز کی رپورٹ کے اکارڈنگ OIC addresses counter terrorism approach and address the root cause.
اس پر چائنا نے بھی مزید مداخلت کی اور کہا کہ جموں اینڈ کشمیر کے ایشو کو پیسفلی ریزالو کرنا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وار کو اوائڈ کریں. تو اصلی سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں نیوکلیئر آرم پاور جنگ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں, نہ صرف ملٹری ٹرمز میں بلکہ اکانومک, سوشل اور ہیومن ڈائمینشنز میں بھی. جواب صرف یہ ہے کہ انڈیا تو کچھ دنوں تک وار کو سفر کر سکتا ہے, مگر پھر بھی اس کی اکانومی سفر کرے گی. اس کی اکانومی کو ایک بڑا ہی نقصان پہنچے گا, جبکہ پاکستان کا کچھ بھی نہیں بچے گا. اور جب تک کہ یہ صرف لائن آف کنٹرول پر چھوٹے موٹے حملے کرتے رہیں گے, تب تک دوسری کنٹریز جیسے یو ایس وغیرہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور وہ بھی یہی کوشش کریں گی کہ دونوں کنٹریز کے درمیان وار نہ ہونے پائے. فرق صرف اس وقت پڑے گا کہ اگر دونوں کنٹریز کے درمیان جو وار کا فیصلہ ہے وہ سچ ثابت ہو جائے. اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریٹیلیٹ. ہمارے سامنے یو ایس اور چائنا کی ٹریڈ وار کی ایگزامپل سامنے ہے. دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے پر $200 بلین کا گڈس پر ٹیرف لگا دیا. آتا ہے آئسولیشن سائبر اٹیک, جیسے کہ 2019 میں بھی انڈیا نے پاکستان کے بینکس پر آئسولیشن سائبر اٹیکس کیے تھے, جس طرح سے پاکستان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا. اور انڈیا جو ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں گھسیٹ دیا جائے اور پاکستان جو ہے بالکل آئسولیٹ ہو کر رہ جائے. اور اگر ابھی سچویشن مزید خراب ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشن سے پاکستان کو چائنا کے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی. China welcomes all measures conducive to cooling down the current situation and supports an impartial investigation as soon as possible. As a common neighbour of both India and Pakistan, China hopes that India and Pakistan will exercise restraint and meet each other halfway. We should properly handle relevant differences through dialogue and consultation and jointly safeguard regional peace and stability. اور اگر انڈس واٹر ٹریٹی اور شملہ ایگریمنٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے تو دونوں کنٹریز کو سفر کرنا پڑے گا. اگر انڈیا والے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرتے ہیں تو پاکستان کی ایگریکلچر ڈسٹروائے ہو جائے گا, یعنی کہ پاکستان کی معیشت کا خاتمہ. یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی. اٹ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ڈکلیئرنگ وار. ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں. اگر کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا. اور اگر پاکستان 1972 کے شملہ ایگریمنٹ کو ختم کرتا ہے تو اس سے LOC لائن آف کنٹرول دونوں کنٹریز کے درمیان ہمیشہ کے لیے ختم. تو کنکلوژن یہ ہے کہ اگر جنگ کا نتیجہ صرف بربادی ہے تو امن ہی وہ فیصلہ ہے کہ دونوں قوموں کو لینا چاہیے. There was never a good war or a bad peace. Benjamin Franklin. Thank you so much.